وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اہل خانہ پر سیدھے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے بیماری کی صورت میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یعنی اے لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک، تو اس بیماری کو دور فرما دے. جو شخص بیمار ہوتا تھا اس کی طرف توجہ کر کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ، لوگوں کے رب، تو اس بیماری کو دور فرما دے اور صحت عطا فرما، کیونکہ تو ہی صحت عطا کرنے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. اور دراصل شفا اور صحت تو ہے ہی وہ جو تو عطا کرے. جو تو عطا نہ کرے اس کو شفا بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کو صحت بھی نہیں کہا جا سکتا. اور ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. اس حدیث مبارکہ میں بیان کردہ دعا جو ہے وہ آپ نے متعدد مرتبہ سماعت فرمائی ہے. عام طور پر جب دعا کی جاتی ہے اور مریضوں کے لیے دعا کرنے کا کہا جاتا ہے تو جہاں دیگر دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ معروف دعا ہے، لوگوں کو سن سن کر بھی یہ دعا یاد ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو. جو پہلی چیز اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنے کی ایک اور بنیادی اور بڑی اہم صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے لیے دعائیہ الفاظ کے ساتھ دم کیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک مسلمان اور اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین رکھنے والے شخص کے بیمار ہونے اور ایک ایسے ملحد شخص کے بیمار ہونے، چاہے ان کی بظاہر بیماری کی کیفیت بالکل ایک جیسی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اگر کسی عام شخص کو تاپ آ جائے، بخار چڑھ جائے تو وہ بس پیناڈول کی گولیاں کھائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. اس کے برعکس جو مسلمان ہے وہ علاج کا بھی اہتمام کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علاج انسانوں کو سکھلایا ہے، ڈاکٹروں اور طبیبوں کو بتلایا ہے، ان کی طرف بھی رجوع بھی کرتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، اور اس کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کے یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ ساری مشکلات، ساری بیماریاں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا گیا اور صرف محض دوائیاں پھانکی گئیں تو اگر صحت میسر آ بھی گئی تو یہ مکمل صحت نہیں ہوگی، اس کے اندر برکت کا عنصر اور برکت کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہوگا. اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں خاص طور پر رجوع اللہ کرنا چاہیے. اور بیمار شخص کے ارد گرد جو لوگ ہوں، اس کے اعزاء، اس کے اقارب، اس کی نگہبانی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے لوگ، ان کی بھی اس سلسلے میں یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ جائز الفاظ جن کے ساتھ دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے ساتھ دم کرنے کا اہتمام کیا جائے. عام طور پر دم کرنے کے بارے میں بھی ہمارے ہاں ایک عجیب افراط و تفرید کا صورتحال پیدا ہو گئی. بعض لوگ تو دم کرنے کے معاملے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دیگر غیر اللہ سے ایسی مدد مانگتے ہیں جو سراسر ناجائز اور بسا اوقات تو شرک کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتی ہے. ایسا دم کرنا، شرکی الفاظ کو استعمال کرنا،
غیر اللہ کی طرف چیزوں کو منسوب کر کے یا ان کو غیر اللہ کی طرف اٹھا کر ان سے مانگنا یا ان کے ذریعے اللہ سے مانگنے کی نیت کرنا، یہ سب ناجائز صورتیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست اور خاص طور پر ان مسنون الفاظ کے ساتھ جو مسنون الفاظ صحیح احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ اس ایک حدیث میں الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ دم کرنا جائز ہے، دم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دم کے حوالے سے پہلے بھی ایک حدیث کی تشریح میں ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ دم کرنے کی بالکل اجازت ہے، جیسا پہلے عرض کیا کہ جائز الفاظ کے ساتھ، مسنون الفاظ کے ساتھ، غیر شرکی الفاظ کے ساتھ دم کرنے کی اجازت ہے، مگر پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود دم کرے، یا اس کے ارد گرد اگر کوئی شخص بزرگ موجود ہے تو وہ از خود اس شخص کو دم کر دے۔ دم کرنے کے بارے میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، جائز ضرور ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہہ کر اپنے آپ پر دم کروایا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ مل جائے، کوئی بڑا شخص مل جائے، اور اگر کسی شخص کی ہمیں بزرگی پر، روحانیت پر تھوڑا سا اعتماد ہو، خاندان کا کوئی بزرگ ہو، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس فلاں کو دم کر دیں۔ بچے کو دم کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ خود نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں کر سکتا، باقی تمام لوگوں کو خود اپنے آپ پر دم کرنا چاہیے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ مجھ پر دم کریں، یہ اس کے جواز کا پہلو ہے، مگر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو آیات شفا ہے، خاص طور پر الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، اس کے علاوہ جو باقی قرآن کریم کی آیات ہیں کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں، چھوٹی کتابیں بھی موجود ہیں، بڑی کتابیں بھی موجود ہیں، انسان کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھنی چاہیے، اور ان کو پڑھنے کے بعد خود انسان پر دم کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر آتے تو اس کو جھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر اس انداز میں اپنے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے کہ جہاں تک آپ کے ہاتھ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، تو یہ بھی دم ہے۔ اور اسی طرح دم کی جائز صورتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پانی پر بھی پھونک مار کے دم کیا جا سکتا ہے، مگر الفاظ کی شرط وہی ہے کہ شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ پانی پر بھی پھونک مار کے، دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان حدیث کے، قرآن کے مسنون الفاظ پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک مارے اور اس پانی کو استعمال کرے، یہ بھی دم کی بالکل جائز صورت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور پھونک مارنے کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دیگر احادیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پھونک کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان پھونک مارتے ہوئے ہلکی سی پوری چھینٹ نہیں، ہلکی سی تھوک کی آمیزش اس پھونک کے اندر ہو، ہلکی سی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس تھوک کی آمیزش کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر جو نقطہ نظر کا اختلاف ہے نا، یہ عربی کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے ترجمے کا اور اس کے مفہوم کا فرق ہے کہ کیا اس سے محض مراد پھونک ہے، خالی پھونک، یا اس میں ایک ایسی پھونک مراد ہے جیسے ہم ہلکا سا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دم کر رہے شخص وہ اپنے آپ پر بھی یا کسی دوسرے پر بھی یا پانی پر جو ہے نا وہ پورا اپنا تھوک پھینک دے۔ ان دونوں صورتوں کے جواز کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور صحابہ کرام کے افعال اور عمل سے نظر آتی ہے اور ملتی ہے۔ اس لیے دم کرنے کا جواز بھی ہے، دم کرنے کا اہتمام خود بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ کوئی چھوٹا بیمار ہو جائے، کوئی بڑا بیمار ہو جائے تو رجوع الی اللہ دم کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، باقی دیگر صورتیں بھی ہیں۔ ایک ہے دم، ایک ہے دعا، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ مریض کو دم نہ کر رہے ہوں یا مریض اپنے آپ کو دم نہ کر رہا ہو، مگر کوئی اس کے لیے ان الفاظ کے ساتھ نیت کر کے دعا کر رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ دم اور دعا کا یہ فرق بھی ملحوظ خاطر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کے لیے دم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، رقیہ شریعہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دوا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، علاج کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اسے خود بھی رجوع اللہ، نماز روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ارد گرد جو موجود اس کے پیارے چاہنے والے لوگ ہیں انہیں اس کے لیے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ علاج معالجے کی وہ تمام جائز صورتیں ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی طرف بھی رجوع کریں۔ اس سے انسان کی زندگی میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے، شیطانی اثرات بھی دور ہوتے ہیں، یہ جو بہت زیادہ برکت نہ ہونے اور گھروں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہونے اور بے برکتی کی شکایت، بات بات پہ انسانوں کا ایک دوسرے سے
چڑچڑاپن اور بظاہر کوئی مسائل نہ ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آنا کہ مسئلے ہی مسئلے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ گھر میں چڑچڑا ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور بظاہر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو کوئی خاص مسئلہ ہوتا نہیں ہے، وہ دراصل یہ وہ شیطانی اثرات ہیں، وہ بے برکتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہیں، ثابت ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو پڑھ کر سن کر صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔